3 کلومیٹر ہے، مزدلفہ سے لے کر منی صرف 3 کلومیٹر ہے۔ بعض لوگ پیدل چل کے اپنے خیمے کو چلے آ جاتے ہیں، بعض لوگ موٹروں کے اندر آتے ہیں۔ اس طرح آپ منی کو آ گئے، منی سے نکلے تھے، منی کو آ گئے۔ آپ جب منی کو پہنچے تو یہ ذی الحجہ کی تاریخ ہے جی 10 تاریخ ہے، آپ صحیح سن رہے ہیں، 10 تاریخ کو آپ واپس آ گئے۔ اب 10 تاریخ کا دن بڑا ٹائٹ شیڈول کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہاں پر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا پہلا آئٹم ہے۔ 3 شیطانوں میں بڑا ایک ہے۔ یہ شیطانوں کا جو کمپلیکس ہے پہلے چھوٹا سا تھا، اب 4 منزلہ بن گیا ہے۔ دیکھیے 4 منزلیں ہیں، اس میں چھوٹا منزلہ اور بڑا شیطان، 3 شیطان ہیں۔ اطراف سے آنے کا راستہ ہے اور بیچ میں شیطان جن کو مارنے کے ہیں وہ دیواریں بنا کے اس کے اطراف حلقہ ہے۔ اب کسی بھی منزل پہ آپ کو جس اسٹوری پہ سہولت ہے اور ہجوم کم ہے اس پہ جا کے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، ورنہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ ہجوم کی وجہ سے کچلے جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ اب اس کے کمپلیکس بننے سے بڑی آسانی ہو گئی، آپ قریب جا کے دیوار پاس کھڑے رہ کر اپنے کنکر مار سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بڑا شیطان حرم شریف کی طرف جو ہے وہ بڑا شیطان ہے، اس بڑے شیطان کو آپ پہلے کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں 7 کنکریاں مارتے ہو۔ بسم اللہ اللہ اکبر، رغمر للشیطان ولزر رزل للرحمن، ایک چھوٹا جملہ ہے ہمارے فولڈر میں لکھا ہوا ہے، آپ وہ پڑھ کے 1 کنکری مارے، 2 3 4 سے 7 کنکریاں مار دیجیے۔ 10 ذی الحجہ کا پہلا آئٹم ہو گیا۔ اب دوسرا آئٹم ہے قربانی۔ قربانی کے لیے پتہ نہیں کہ اس سال کیا کر رہے ہیں، عام طور پر قربانی کے پیسے لے رہے تھے لوگ، حج کمیٹی والے، اور اس کے بعد وہاں پر کسی بینک سے اور کانٹیکٹ کر کے دے رہے تھے، اور یہ آزادی بھی دے دیے تھے آپ کو کہ بینک سے نہیں تو آپ کے کوئی پہچانت ہے ان سے کرا لیجئے۔ تو آپ دیکھیے وہاں بینک کے ذریعے کراتے ہیں یا پرائیویٹ کوئی اگر آپ کے پہچانت کے ہیں تو ان کے ذریعے، مگر قربانی جب تک نہیں ہوئی حجامت نہیں بنا سکتے۔ قربانی کا ہونا معلوم ہونا، تو قربانی کب دینا؟ بینک والے اکثر کیا کرتے ہیں، آپ کو پیسے لے کر رسید دیتے ہیں اور بولتے ہیں آپ کی قربانی 12 بجے ہوں گی اندازاً، تو وہاں کوئی گھنٹہ تو نہیں بچتا 12 بجے کا، آپ سمجھ لینا 12 بجے ہوئی تو ایک آدھا پون گھنٹہ اور کراس کر کے ہو گئی ہے قربانی۔ اس کے بعد حجامت۔ پہلا آئٹم 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنا، دوسرا آئٹم قربانی، تیسرا آئٹم سر کی حجامت۔ حجامت وہی ہے جو حلق یا قصر مردوں کو اور عورتوں کو اپنی چوٹی کے آخری حصے کا 1 پور برابر بال قطر دینا، یہ عورتوں کی حجامت۔ جیسے ہی حجامت آپ کر لیے آپ اپنا احرام اتار دے سکتے ہیں، جیسا وہاں آپ عمرے میں بھی حجامت ہوتے ہی اپنا احرام اتار دیے تھے، یہاں پر بھی آپ احرام اتار دیتے ہیں۔ احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی پابندی ایک برقرار رہتی ہے۔ اب آپ نارمل کپڑوں میں آ گئے۔ چوتھا آئٹم ہوتا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت یہ فرض ہے، میں آپ کو 3 فرض بتایا تھا، احرام، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، تیسرا طواف زیارت۔ تو آپ احرام کا بھی فرض ادا کر دیے، عرفات کے میدان میں بھی ٹھہر گئے، اب یہ تیسرا فرض ہے زیارت، طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے اگر آپ پاس وقت ہے اور اسی روز جا کے آ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، مگر ایک خاص بات ہمارے تجربے میں بھی اور ہمارے بہت سے احباب نے بھی مجھے مشورہ دیا، بالکل صحیح ہے، کہ آپ جب جاتے ہیں وہاں پر 5 دن کے لیے منی وغیرہ کو تو اپنے ساتھ کچھ پیسے رکھیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں شاپنگ میں 100 پیسے خرچ کر دیتے ہیں، اب وہاں آئے وقت بالکل خلاص۔ اب آپ کو طواف زیارت کے لیے منی سے حرم کو جانا ہے تو وہاں پر بعض وقت 100 ریال 80 ریال مانگتے ہیں، بعض 200 ریال، موسم کے لحاظ سے دیکھ کے زیادہ مانگتے ہیں۔ کوئی آپ کو نہ معلم نہ کوئی آپ کو موٹر کا انتظام نہیں کرتا، آپ کو اپنے کرایہ خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ پاس 400-500 ریال رکھ لینا تاکہ یہ جا کے طواف زیارت کر کے آنے کے لیے آپ کے پیسے میں کام آئے۔ طواف زیارت کے لیے جائیے، اگر اسی روز کر سکے تو اچھا ہے،
نہیں تو طواف زیارت دوسرے روز 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ رہا یہ کنکریاں مارنے کا وقت کون سا افضل ہے، جیسے ہی آپ مزدلفہ سے آ گئے تو زوال آفتاب تک یہ افضل ترین وقت ہے کنکریاں مارنے کا، اور زوال آفتاب سے مغرب تک مکروہ وقت ہے، یعنی جائز ہے مگر مغرب کے بعد وہ بالکل مکروہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے، معذوروں کے لیے البتہ کچھ رعایت ہے، بلکہ بہت اگر ضعیف ہیں، بلکہ ہیں، نہیں جا سکتے وہاں تک، تو انہوں کسی دوسرے اپنے ساتھی کو 7 کنکریاں دے کے بول سکتے ہیں میری طرف سے 7 کنکریاں مار دیجیے، تو برابر جا کے مار کے آ سکتے ہیں۔ لیکن جوان ہٹے کٹے ہیں، اپنے دوست کو بولے یار میرے طرف سے بھی جا کے مار کے آ جا، تو اس سے رمی نہیں ہوتی، اور ایک بکرا جرمانے کے طور پہ دینا پڑتا ہے۔ یہ صرف ضعیفوں کو، معذوروں کو ہی یہ استثناء ہے، یہ سہولت حاصل ہے، جوان لوگوں کو نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کے 100 آئٹم ہو گئے۔ طواف زیارت اگر 10 کو ہو گیا تو بہت اچھا ہے، نہیں ہوا تو اب طواف زیارت دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اب طواف زیارت کرتے وقت کیسا کریں گے آپ؟ بالکل ویسی جیسے اس سے پہلے طواف کرے تھے، مگر میں آپ کو بولا تھا کہ مینا سے حرم سے نکلتے وقت ایک نفل طواف کے ساتھ سعی کر کے نکل جاؤ۔ تو جب اس روز صحیح کرے ہیں تو اب آج صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، خالی 7 چکر مار کے 2 رکعت پڑھ لو، پھر اپنا واپس ہو جاؤ مینا پر۔ لیکن اگر اس روز صحیح نہیں کیے ابتدا میں تو آج طواف کے بعد صحیح بھی کرنا پڑے گا۔ اور طواف کس حالت میں کریں گے آپ؟ احرام کی حالت میں کریں گے؟ نہیں، بلکہ اب نارمل کپڑوں کی حالت میں رہیں گے آپ۔ حجامت کے بعد اپنا احرام اتار دیے آپ، نارمل کپڑوں میں آپ طواف کر لیں گے۔ وہ جب صحیح نہیں کیے تو آج صحیح بھی کر لیں گے۔ فرض کیجئے کہ 10 کو آپ نہیں کر سکے تو اب 11 کا شیڈول بہت ہی معمولی ہے، تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا، اتنا ہی ہے 11 تاریخ، پہلے چھوٹا، پھر منجلا، پھر بڑا، 7 کنکریاں ان کو مار دینا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کے مارنے کا وقت زوال کے بعد ہے، زوال بولتے ہیں آفتاب سر پہ آنے۔ تو ایسی صورت میں اکثر مشورہ یہ دیتا ہوں، 10 کو آپ بہت تھکے ہوئے رہیں گے، 11 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھتے ہی حرم کے لیے نکل جائیے، طواف زیارت کر کے زوال تک آ جائیے، زوال سے مغرب تک آپ تینوں شیطانوں کو کنکری مار سکتے ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے۔ اگر کوئی 11 کو بھی نہیں مارا تو 12 کو بھی برابر کر سکتا ہے۔ پرائیویٹ والے اپنے لوگوں کو 12 کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کہ ہم اب پھنس جاتے ہیں اور 12 کو کنکریاں نہیں مار سکتے۔ بیوی شوہر پہ حرام، شوہر بیوی پہ حرام، میاں بیوی کے قریب جا نہیں سکتے اگر 12 کی مغرب کے اندر نہیں ہوا تو۔ اس لیے آپ 12 کا رسک مت لیجئے۔ میرا مشورہ یہ ہے 11 تاریخ کو صبح فجر کے بعد ہی آپ وہاں سے نکل جائیے، حرم شریف پہ آ کے طواف زیارت کر لیجئے، اور صحیح نہیں کریں تو صحیح بھی کر لیجئے، پھر آپ واپس آئیے، مغرب تک آپ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار سکتے۔ ایک واجب رہ جاتا ہے طواف وداع، وداع کے معنی واپسی، یعنی جب آپ مکے کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک سادہ طواف کر لیجئے، یہ بھی واجب ہے، اگر یہ چھوڑ دیے تو ایک بکرا جرمانے کے طور پہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے سب واجبات ادا ہو گئے، ایک واجب رہ گیا طواف وداع۔ جس وقت آپ کعبہ چھوڑ رہے ہیں مدینے کو جانے کے لیے، اس وقت آخری ایک طواف کر لیجئے، آپ کا آخری طواف وداع بھی ہو گیا، 6 کے 6 واجبات بھی ہو گئے، اور 3 کے 3 فرض بھی ادا ہو گئے۔